بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے دوست کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ سعودی عرب میں متین میرا واحد دوست تھا جس سے میں دل کی ہر بات کر لیا کرتا تھا، لیکن آج متین اتنا پریشان تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے بھی الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے متین سے کئی بار پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ متین نے کہا کہ میرے دوست آج میری موت میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے شیخ نے بلایا ہے اور تم دیکھ لینا کہ وہ میرا سر اڑا دے گا، مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ آخر تم نے ایسا کیا کر دیا کہ شیخ تمہاری جان لے لے گا؟ اتنی سخت سزا وہ بلا وجہ تو کسی کو نہیں دیتا، اور تم تو اتنے معصوم سے انسان ہو، بلکہ مجھے تو کبھی کبھی تم عورتوں سے بھی زیادہ معصوم لگتے ہو۔ تمہارے چہرے پر اتنی معصومیت ہے، کوئی تمہاری جان کیسے لے سکتا ہے؟ بلا وجہ کے وہم خود میں مت پالو اور اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو۔ تمہیں شیخ نے کسی اچھی وجہ سے، کیونکہ متین ایک ایسی نوکری کرتا تھا جس کے بارے میں اس نے آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا، وہ بس اپنے کچھ ہی دوستوں سے اس نوکری کے بارے میں بات کیا کرتا۔ میں بھی اس کے اچھے دوستوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب بھی اس کی نوکری کے بارے میں اس سے کچھ پوچھتا تو متین ٹال دیتا اور کہتا کہ مجھے تم سے اس نوکری کی بات کرتے شرم آ رہی ہے، تم اتنے حیا دار ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو۔ سچ کہوں تو میرے دوست، میں بھی ایسا ہی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، پر میری نوکری ایسی ہے کہ میں خود کو گنہگار سمجھنے لگا ہوں۔ میں نے کہا متین، دنیا میں کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، تم اپنے کام کے بارے میں اتنی پریشانی مت رکھا کرو۔ لیکن متین تھا کہ ہر وقت اپنی نوکری کو کوستا رہتا۔ پھر ایک دن تو اس نے ہانپنا اور کانپنا شروع کر دیا۔ بولا کہ آج میری نوکری کے بارے میں شیخ صاحب کو پتہ چل گیا ہے، اب تم دیکھ لینا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، شاید میں اس دنیا سے ہی چلا جاؤں۔ متین یہ کہہ کر رونے لگا۔ روتے روتے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ متین کوئی نفسیاتی مریض تو نہیں تھا کہ بلا وجہ بچوں کی طرح روتا، ضرور اس کے دل میں کوئی بات، ڈر یا اندیشہ تھا جس نے اسے اس قدر پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے متین کو تسلی دی۔ متین کہنے لگا کہ تم میرے گھر والوں کو اطلاع کر دینا، پر ان کو یہ مت کہنا کہ مجھے شیخ نے موت کی سزا دے دی، بس تم انہیں کہہ دینا کہ متین کہیں گم ہو گیا ہے۔ جب تم انہیں یہ کہو گے تو پھر ان کے دل میں ایک امید باقی رہے گی۔ اگر میں کچھ عرصہ نہیں آیا تو بھلے سے ان کو بتا دینا، اور ہاں، اس وقت میرے باقی دوستوں سے پوچھ کر انہیں میرے قصور سے بھی آگاہ کر دینا۔ رو رو کر متین نے اپنی جان ہلکان کر لی تھی۔ متین کی شکل و صورت عورتوں جیسی ہی تھی، اس کی حرکات بھی ویسی ہی تھیں۔ وہ بہت نرم و نازک طبیعت کا مالک تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ وہ خود کو سزائے موت کا حقدار سمجھتا تھا۔ میں نے متین سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ مجھے لگا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے گا تو اس کا سارا موڈ نارمل ہو جائے گا، کیونکہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ زیادہ تر پریشانیاں انسان کی وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن متین گھر سے نکلا تو واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی، اگلی صبح آ گئی، مگر متین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے باقی لڑکوں سے بھی پوچھنا شروع کیا کہ متین کہاں گیا تو وہ مسکرانے لگے، بولے کہ متین کی نوکری ہی ایسی ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے اور کسی بھی وقت جا سکتا ہے، تمہیں اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں متین کی دوستوں کے منہ سے اتنی گھٹیا باتیں سن کر بڑا حیران تھا۔ متین تو ان سب لوگوں کو اپنا بہترین دوست مانتا تھا، پیچھے یہ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ میں متین کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ صبح کے تقریباً 2 بجے تھے کہ متین گھر کے باہر آ گیا۔ میں اسے لینے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا متین کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اس کے چہرے پر لالی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک، وہ تو بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ شیخ تمہیں سزائے موت دے دے گا، تم زندہ سلامت واپس آ گئے۔ دیکھا میرے دوست، میں نے کہا تھا کہ تم بلا وجہ کا وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم جیت کر واپس آئے ہو، بہت بہت مبارک ہو، میں نے متین کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تو متین نے اپنی جیب سے کچھ 1000 ریال نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیے اور بولے، جاؤ بازار سے جا کر اچھا سا شربت اور گوشت خرید لاؤ،
آج میں تم سب کو اپنی طرف سے دعوت دوں گا۔ متین کی خوشی دیدنی تھی، باقی سب لوگ اپنی طرف سے دعوت دوں گا۔ متین کی خوشی دیدنی تھی، باقی سب لوگ بھی حیران ہو گئے کہ آج متین اتنا خوش کیسے ہے، جبکہ وہ ہر وقت خود کو کوستا ہی رہتا تھا۔ متین نے سب کی خوب دعوت کی اور کہنے لگا کہ مجھے شیخ نے 1,00,000 ریال کا انعام دیا ہے۔ میں متین کے منہ سے 1,00,000 ریال کا نام سن کر حیران ہو گیا تھا۔ اس وقت میری تنخواہ بمشکل 500 ریال تھی، جبکہ متین کو اس کے مالک نے 1,00,000 ریال انعام کے طور پر دیے تھے۔ یہ بات یقیناً حیران کر دینے والی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے متین کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ واقعی تمہارے سیٹھ نے تمہیں 1,00,000 ریال دیا ہے؟ ہاں، میں اسی وجہ سے تو اتنا خوش ہوں۔ اب مجھے شاید اس نوکری کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہاری نوکری کی ضرورت ہمیں ہے، ہمیں دلوا دو یہ نوکری۔ سائڈ سے ایک لڑکے نے متین کو چھیڑتے ہوئے کہا تو متین نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ شرم میں ایسا نہیں ہوں کردار کا۔ اگر میں ایسی نوکری کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھ پر کوئی بھی بات کرو۔ وہ لڑکا متین پر برسنے لگا اور بولا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم تو عورتوں کے نوکر ہو، ہم کم از کم نوکری تو مردوں کی کرتے ہیں، اسی لیے تم مردوں میں اٹھا بیٹھا نہ کرو۔ کسی دن میرا تھپڑ لگ گیا تو تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ متین تو اس تانے سے ہی تل ملا کر رہ گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ متین کے دل پر یہ بات بری طرح لگی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب متین اکیلا ہوا تو میں نے اسے گلے لگایا اور کہا، متین تم اپنے ان سب دوستوں کو بہت قریبی دوست سمجھتے ہو، لیکن تم خود دیکھو کہ یہ لوگ تمہاری کیا قدر کرتے ہیں۔ تم نے ان کو اپنا ایک ایک راز بتا رکھا ہے، جبکہ میں جو تمہارا دوست سچا اور مخلص ہوں، مجھے تم نے اپنے ایک بھی راز کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ یہ تو غلط بات ہے نا میرے دوست۔ متین روتے ہوئے بولا، آج میں تمہیں اپنی ساری بات بتاتا ہوں، اور یہ 1,00,000 ریال میرے شیخ نے مجھے عورتوں کی نوکری کرنے پر نہیں دیے میرے دوست، یہ تو کسی اور بات کے دیے ہیں۔ تم میری کہانی سنو گے تو خود ہی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے۔ متین اپنے مخصوص انداز میں بول رہا تھا اور میں ہمتن گوش اس کی کہانی سننے کے لیے بےتاب تھا۔ جب میں یہاں آیا تھا تو تم جیسا ہی جوان تھا۔ تم تو یہاں 30 سال کی عمر میں آئے ہو۔ میں اس وقت آیا تھا جب میں 16 سال کا تھا۔ میں نے جب یہاں آ کر اپنے ایجنٹ سے بات کی کہ میں کیا نوکری کروں، اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے تو یہاں کوئی نوکری نہیں ملنے والی۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہاں پر رہو، پیسہ کماؤ اور مایوس ہو کر واپس وطن نہ لوٹو، تو میں تمہیں ایک ایسا کام بتاؤں گا جو کہنے کو تو بہت گھٹیا اور نازیبا ہے، لیکن اگر تمہاری مہارت اسی کام میں ہو گئی تو آگے چل کر لاکھوں روپے کماؤ گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم مجھے کوئی وہ مجھے عورتوں کے کچھ کام سکھائے گا۔ ان کاموں میں وقت بہت کم لگتا ہے، لیکن مارکیٹ میں ان کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا کون سا کام ہے۔ پھر اگلے دن اس نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ اس نے مجھے بازار لے جا کر ایک دکان پر رنگ برنگے کپڑے دکھائے۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ پھر میری مردانگی پر پہلی چوٹ تو تب لگی جب اس نے کہا، جا کر یہ لڑکیوں والے کپڑے پہن کر آؤ۔ وہ ایک پیلے رنگ کا لباس تھا جسے میں نے پہن لیا۔ جب میں پہن کر باہر آیا تو ایجنٹ کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہنے لگا، تم تو بالکل بنی بنائی لڑکی معلوم ہوتے ہو، ابھی تو چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے۔ جب تم باقی لوازمات بھی پورے کر لو گے تو کسی کو شک بھی نہیں پڑے گا کہ تم کوئی عورت ہو یا پھر مرد ہو۔ میں ایجنٹ کی بات ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ چلو اب میں تمہیں دوسری جگہ پر لے کر جاتا ہوں۔ ہم ایک دوسری دکان پر گئے جہاں میرے بال دھوئے گئے اور مجھے بہت اچھے سے تیار کیا گیا۔ ایجنٹ نے جب مجھے شیشے میں دیکھا تو حیرت سے بس یہی کہتا رہ گیا کہ بھائی، ایسی حسین تو آج کل کی لڑکیاں بھی نہیں ہوتیں۔ تمہارا تو رنگ بھی صاف ہے، تم راج کرو گے اس انڈسٹری پر اگر تم تھوڑا سا بھی باتیں کرنا اور باتوں کو گھمانا سیکھ جاؤ۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ گیا تھا۔ وہ مجھے ایک لڑکیوں کے بیوٹی پارلر میں لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے میرا نام نیلم بتایا اور کہا کہ مجھے زبان تو نہیں آتی، مگر میں کام کر لیتا ہوں اور کام سیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی خود سے۔ میں بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خالی ہاتھ وطن واپس لوٹنے کا بھی من نہیں کرتا تھا۔ میری ماں نا امید ہو جاتی کیونکہ وہ ایک بیوہ عورت تھی۔
اس نے زندگی میں کبھی محنت کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اب اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ گھر کے کام بھی کر سکتی۔ بیچاری میری ماں کمانے کے لیے باہر جانے سے تو رہی، اب میں گھر میں رہتا تھا، پریشان ہوتا، تو ایک دن اپنی اماں کے کہنے پر ان کے ایک چچا زاد بھائی کے پاس آ گیا۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ میں بہت غریب تھا، مجھے یہ نوکری بڑی مشکلوں سے ملی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اب عورتوں کے بال کاٹنا، میک اپ کرنا اور ہاتھ پاؤں کی صفائی کرنا بھی سیکھ لیا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے اس کام میں مزہ آنے لگا۔ یہ نہیں کہ میں اپنی ہوس اپنی آنکھوں سے یا کسی کے لمس سے پوری کرتا تھا، بلکہ بس مجھے اس کام میں اب دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ پھٹی پرانی ایڑیوں والی عورتیں جب ہمارے سیلون میں آتیں تو میں ان کے ہاتھ پاؤں کو چمکا کر چھوڑتا تھا۔ مرد ہونے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں زور کافی تھا، جس کی وجہ سے میں صفائی بھی اچھی کرتا اور مالش میں تو میرا کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ عورتوں کو میرا کام پسند آنے لگا تھا۔ میں خوش تھا کہ میری پہچان ابھی تک کسی پر نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن میرے مالک نے مجھ سے کہا، اب تم بڑے ہو رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہرے کی ساخت سے کسی کو شک ہو جائے کہ تم اندر سے ایک عورت نہیں ہو بلکہ تم ایک مرد ہو، اس لیے اب ماسک لگا کر جانا، یہ نہ ہو کہ تم کسی عورت کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کرو اور وہ تمہیں پکڑ لے، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھ کر چلانا۔ میں اپنے ایجنٹ کا بہت شکر گزار تھا، مجھے اس سیلون سے اچھے خاصے پیسے ملنے لگے تھے جنہیں میں گھر بھیجتا تو میری ماں بہت خوش ہوتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ میں ایک مارکیٹ میں مینیجر ہوں، مجھے کسی گھٹیا کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی۔ عموماً یہاں آ کر لوگ صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لیکن میرے لیے ایسا نہیں تھا، میں تو بہت اچھا کام کر رہا تھا۔ ایک دن میرے ساتھ بہت برا واقعہ ہوا، جس واقعے نے مجھے ہمیشہ کے لیے ڈرا بھی دیا اور سدھار بھی دیا۔ رات کا وقت تھا جب ہمارے سیلون میں ایک عورت آئی، آج اس کی شادی تھی، وہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارے بہت سارے کام کر سکتی ہوں، بلکہ یوں کہو کہ میں تمہاری زندگی سنوار سکتی ہوں۔ میں اس کی بات سمجھا نہیں تھا۔ میں نے اشارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میری شادی زبردستی ہو رہی ہے، مجھے تم اس سیلون سے بھگا دو، میرا باپ میرا پیچھا کرے گا، لیکن جب میں اسے نہیں ملوں گی تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا، بعد میں خود شادی کر لوں گی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ لڑکی نے مختصراً اپنی کہانی سنا دی تھی، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ عموماً ایسی لڑکیاں سچ نہیں کہتیں، بلکہ وہ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں سے بغاوت کر کے ان کی عزت مٹی میں روننے کے چکروں میں ہوتی ہیں، اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے نفی میں سر ہلا کر منع کر دیا تو اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، میں ڈر گیا۔ کہنے لگی کہ نیلم، میں تمہاری کافی عرصے سے جان پہچان رکھتی ہوں، تم بہت اچھا کام کرتی ہو، اگر آج تم میرا صرف یہ کام کر دو کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور بس مجھے دوسرے شہر تک چھوڑ دو تو میں سدا تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں یہاں سے جاؤں تو پھر میرا بھی نام بدنام ہوگا، پیچھے سیلون والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں سے چلا گیا ہوں تو وہ لوگ مجھ پر پرچہ کٹوا دیں گے، شناخت کروائیں گے میری، اور پھر مجھے مار پیٹ کر میرے ملک بھیج دیں گے۔ تمہیں میرے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا عاشق اس شہر کا بہت امیر ترین آدمی ہے، وہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، بس مجھے اپنے گھر والوں سے بچ کر نکلنا ہے، اور اگر تمہیں اس نوکری کے چھوٹنے کا ڈر ہے تو تم بالکل بھی فکر نہیں کرو، تم میرے ساتھ چلو، ایسی لگواؤں گی کہ تم ساری زندگی عیش کرو گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ دیکھو، میں یہاں بہت تنگ ہوں، اب تو ایک دو عورتوں نے مجھے پہچان بھی لیا ہے۔ میں نے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ لڑکی بھی مسکراتی۔ میں بھی جانتی ہوں کہ تم ایک لڑکی نہیں ہو، ایک مرد ہو، لیکن جانتے ہو کہ سب عورتیں تمہیں کبھی بھی اس بات کے بارے میں کھلے عام نہیں کہیں گی جب تک کہ ان میں سے کسی کا دماغ خراب نہ ہو جائے۔ کیا تم بھی جانتی ہو کہ میں مرد ہوں؟ میں یکدم چونک گیا تھا۔ ہاں، میں بالکل جانتی ہوں، ایک عورت میں اتنی حس تو ہوتی ہی ہے کہ وہ ایک مرد کا لمس پہچان سکے، اس لیے میں پہلے دن ہی تمہیں پہچان گئی تھی، لیکن تم فکر نہیں کرو، یہاں پر زیادہ لوگ نہیں آتے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا،
اور اگر تم میرے لیے ایک کام کر دو، بس ایک کام، آج کی رات صرف ایک کام، تو میں تمہاری نوکری کا ایسا بندوبست کروں گی کہ جاؤ گی۔ وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہیں ایسے حمام میں لگواؤں گی جہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تم نوکری کرو، تم چاہے نہ کرو، بیٹھی رہو، پیسے تمہیں ملتے رہیں گے، اور سوچو اس سے بھی دگنی رقم ملے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر ششو پنج میں پڑ گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں بھی عورتوں کے پیر دھو دھو کر اب میں تنگ آ چکا تھا۔ میری عمر 20 سال ہو چکی تھی اور یہی کام کرتے ہوئے مجھے 4 سے 5 سال گزر چکے تھے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مجھے یہاں سے لے کر جائے تو میں ساری زندگی اس کا وفادار رہوں گا۔ وہ بھی اس بات سے بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہے، تم مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں لے چلو، اور ہاں، یہاں سے کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، کہنا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہو۔ یہ ساری کہانی کرنے کے بعد میں باہر آیا۔ میں نے پارلر کی ایک دوسری لڑکی سے کہا کہ مجھے کچھ پروڈکٹس لینے کے لیے باہر جانا ہے، تم ہی کیا۔ میں اس دلہن کو لے کر ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ میں اپنے ایجنٹ اور اس پورے سیلون کی ٹیم کے اوپر بدنامی کا دھبا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ مجھے پریشانی بھی ہو رہی تھی، برا بھی لگ رہا تھا کہ میں صرف پیسوں اور اپنے آرام کی خاطر یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ آخر جب میرے ایجنٹ کو پتہ چلے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس نے تو مجھے شروع سے لے کر یہاں تک اپنے ساتھ رکھا تھا، اب میں نے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے تو اس پر کیا گزرے گی؟ میری بات پر کسی نے بھی یقین نہیں کرنا تھا۔ خیر، میں اپنی نئی مالکن کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر آگے جا کر جو ہوا وہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے دل میں تو کئی سہانے خواب بھی سج چکے تھے، میں ایک بڑے سیلون کا مالک بن چکا تھا، لیکن آگے چل کر جو دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا اس نے نہ صرف مجھے، میری مالکن کو بھی عبرت سکھا دی تھی، کیونکہ اس کا نام نہاد عاشق تو اسے لینے کے لیے آگے پہنچا ہی نہیں تھا۔ کافی دیر وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ ہوتا تو آتا، اس نے تو بس اس لڑکی کو بدنام کروانا تھا۔ میری مالکن نے کہا کہ مجھے میرے گھر پہنچا دو، میں یہی کہوں گی کہ میں میک اپ کرتے کرتے لیٹ ہو گئی تھی۔ میرے پاس تو اب کوئی چارہ نہیں تھا، ان لوگوں نے میرے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا، اور اب میرا سیلون جانا واپسی پر مشکل بھی تھا۔ اتنے مشکوک رویے کے ساتھ مجھے دوبارہ نوکری ملنا مشکل تھا۔ میں اپنی مالکن کی منتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میرا باپ میرے عاشق سے بھی زیادہ امیر ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لیے مجھے نیا سینٹر بھی کھولنا پڑا تو میں کھول لوں گی۔ میرا باپ یہاں کا مشہور شیخ ہے اور وہ تمہیں نواز دے گا، بس تم اپنی شناخت کے بارے میں اسے نہیں بتانا۔ میں کہوں گی کہ میں تمہیں سیلون سے لے کر یہاں آئی ہوں تاکہ تم اپنی زندگی آزادانہ طریقے سے گزار سکو، اور یہ بھی کہ تمہارے پاس بہت زیادہ ہنر ہے جس کا سیلون والے تمہیں بہت کم پیسہ دیتے ہیں۔ اب تم میرے باپ کے سامنے تھوڑا رونا دھونا کر لینا تو وہ تمہیں ساری بات سمجھ کر بہت زیادہ سپورٹ کرے گا۔ اور ویسے بھی میرا اپنا سیلون کھولنے کا بھی ارادہ ہے۔ میں ایک ایسا سیلون کھولوں گی جہاں پر عورتیں آ کر بہت اچھا محسوس کریں گی۔ تم کچھ دن انتظار کرنا، تمہیں نئی نوکری مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے اجازت لی اور گھر چلی گئی، لیکن میں بے یار و مددگار کھڑا تھا۔ گھر آیا تو مجھے ایجنٹ نے بہت باتیں سنائیں، کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، سیلون میں سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ تم ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تھے، اب سب کو پتہ ہے کہ تم ایک مرد ہو، عورت نہیں ہو، اسی وجہ سے میں اب تمہیں مزید نوکری پر نہیں رکھ سکتا۔ میں نے تو شکر کیا کہ چلو ایجنٹ کی طرف سے میری جان چھوٹی، ورنہ میں اس سیلون میں اب نوکری کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم 6 مہینے میں یہ گھر خالی کر کے جا سکتے ہو، کیونکہ تمہاری یہ غلطی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میں 1 مہینے بعد اپنی نئی مالکن کے پاس آ گیا۔ اس نے بہت بڑا سینٹر کھولا جس میں بہت ساری عورتیں آتیں اور ہم سے سروسز لیتی تھیں۔ میرے علاوہ وہاں پر تقریباً 10 اور بھی عورتیں کام کر رہی تھیں۔ لیکن پھر میری زندگی کا سب سے بھیانک واقعہ میرے ساتھ وہاں پیش آیا جہاں میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری مالکن رفتہ رفتہ اپنے پہلے عاشق کے ساتھ رابطے میں آ گئی۔ عاشق کے ساتھ رابطہ کیا ہوا؟ میری مالکن نے اپنے شوہر کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میری مالکن کا شوہر انتہائی وفادار تھا۔
شاید ہی اس نے کبھی کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو، وہ تو میری طرف بھی نہیں دیکھتا تھا کیونکہ ظاہر ہے وہ مجھے عورت سمجھتا تھا، تبھی سے مجھے اس کے کردار کا اندازہ تھا۔ مگر میری مالکن ہر روز اپنے ملنے چلی جاتی، یہ سب دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا۔ مالکن کے اس راز سے میں واقف ہونے کی وجہ سے اسے بہت بار سمجھا بھی چکا تھا، لیکن اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے زیادہ چوں چاں کی تو وہ میری حقیقت سب کو بتا دے گی، اور پھر میرے ساتھ جو ہوگا اس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیے جائیں گے۔ میں اس بھیانک سزا پر بہت ڈر گیا تھا۔ پھر ایک دن تو مالکن کو خود ہی مجھ پر غصہ آ گیا جب میں اسے ساتھ جانے پر انکار کر گیا۔ میری مالکن کا غصہ دیکھ کر میں پریشان تو ہوا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ پھر اس نے جو کیا وہ تو میری سوچ سے بھی باہر تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو صاف صاف میری حقیقت بتا دی۔ مالکن کا شوہر غصے میں آنے کی بجائے میری ساری صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک عورت کا احسان مند ہونے کے باوجود بھی میں نے آ کر کئی دن پہلے ہی اسے سچ بتا دیا تھا۔ میرا سچ کیا تھا وہ تو بہت سارے لوگ جانتے تھے، لیکن ایک بات جس کی وجہ سے میں بچ گیا تھا وہ یہ تھی کہ میں نے کبھی کسی عورت کو ضرورت سے زیادہ ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیشہ عورتوں کو اتنی عزت دی کہ وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے کبھی مرد نہیں سمجھتی تھیں، بلکہ ان کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے عورتوں سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ معصوم سمجھتی ہیں۔ ظاہر ہے ہر انسان کے اٹھنے بیٹھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور میں نے تو کبھی کسی عورت کے ساتھ برے طریقے سے برتاؤ نہیں کیا تھا۔ میرا مالک سب میری مجبوریاں سمجھ گیا تھا، اور وہ تھا بھی بہت رحم دل۔ پتہ نہیں میری مالکن کو اس کی رحم دلی وفاداری راز کیوں نہیں آئی۔ میرے مالک کو میری وفاداری کے ساتھ ساتھ میری بہادری پر بھی بڑا فخر ہوا۔ اس نے مجھے نہ صرف انعام دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ کے لیے مجھے اپنے ایک ملازم کے طور پر رکھنا چاہے گا، کیونکہ میں نے جس ایمانداری اور بہادری اور جرأت کا ثبوت دیا ہے اسے ایسے ہی ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے جو کچھ بھی ہو جائے نمک حرامی کرنے پر آمادہ نہ ہوں۔ یہ بول کر متین چپ ہو گیا اور میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑا۔ بلا شبہ اس کے چہرے پر معصومیت بلا وجہ نہیں تھی۔ وہ مرد ہونے کے باوجود بھی عورتوں سے بھی زیادہ حیادار تھا۔ اس کی کہانی سن کر مجھے ایک سبق ہوا تھا کہ انسان کا پیشہ جو بھی ہو، اگر کردار آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔